بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی، اور اسکائپ پہ ہمارا ساتھ دیں گے جناب مظہر برلاس، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب۔ آج ہم جن خبروں کو موضوع سخن بنائیں گے ان میں سب سے پہلے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی تقرریوں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پہ بات ہوگی، ان کی تقرریاں، ان کا انتخاب کے حوالے سے بات ہوگی، اور ان کے اوپر فوج کے اندر سے اور باہر سے اور امریکہ سے اور دنیا بھر سے جس طرح کے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ جنرل عاصم منیر کا پس منظر کیا ہے، ان کا فوجی کیریئر کے حوالے سے کیا خدمات سر انجام دی ہیں آپ نے اپنے ادارے کے لیے انہوں نے، اور ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو جانے والے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا، اس عزم کا اظہار کیا کہ فوج سیاسی دائرے سے باہر رہنا چاہتی ہے، تو یقیناً اس معاملے کو سراہا جانا چاہیے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر عمران خان کا دھرنا، 3 جگہ سے سٹیج ان کا تبدیل ہوا، بالآخر فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ راولپنڈی میں ایک مین مری روڈ ہے، یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو اسلام آباد سے دور رہتے ہیں، ایک مین مری روڈ کے اوپر ایک پل ہے جس کو 6 روڈ کہتے ہیں، اس 6 روڈ کے اوپر اس پل کو عمران خان کا سٹیج قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں 3 حصے کر دیے گئے ہیں، خواتین کے لیے، ایک عام پبلک کے لیے اور ایک قائدین کے لیے، اور باقی وہاں کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کی جائے گی، اور کچھ اور خبریں بھی ہمارا موضوع ہوں گی عمران خان کے لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ، اس پہ بھی بات کی جائے گی، اور جو راستے بند ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور چلتے ہیں مظہر برلاس صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پہلے اپنا تبصرہ دے دیں آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی تقرریوں کے بعد ایک جو افراتفری کی صورتحال تھی، ایک جو الزام تراشی کی بات تھی، کیا سارائیوں کی بھی بات تھی مختلف لوگوں کے حوالے سے، کم از کم وہ ساری دم توڑ گئیں، ایک چیز منظر عام پہ آ گئی، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی مظہر برلاس صاحب۔ اچھا، معافی چاہتے ہیں کہ مظہر برلاس صاحب سے شاید کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، تو یہی سوال جو ہے وہ میں اچھالتا ہوں، لوٹاتا ہوں جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب کی طرف۔ بھٹی صاحب، بہت زیادہ ہر کوئی اپنا تجزیے پیش کر رہا تھا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ایک معاملہ ختم ہو گیا، ریٹین کر لیا گیا جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور اس کے بعد آج نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا گزٹ آف پاکستان میں، اللہ خیر صلی اللہ، تو اب یہ ڈسٹ تو بیٹھ جانی چاہیے جو ایک شور شرابہ مچا ہوا تھا، کیا سارائیاں، اور یہ جو باخبر رہنے کے شوقین تجزیہ کار ہیں جن کی طرف سے یہ ادھم مچا ہوا تھا، اب میرا خیال ہے یہ تو بات ختم ہو گئی معاملہ۔ علی صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اب سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ سارے حجاب اٹھ چکے، کوئی راز اب راز نہیں رہا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ کیوں اتنے زیادہ ایک تقرری جو کہ آئینی عہدہ ہے اور ایک ضابطۂ طریقہ کار کے مطابق ہونی تھی، اور کیوں اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس ہوا؟ ویسے تو چونکہ جس طاقت کا اور جس امپورٹنس کا وہ مرکز ہیں، جب بھی اس عہدے کے اوپر تعیناتی کا وقت آیا ہے تو وہ نہ صرف پاکستانی میڈیا کا بلکہ عالمی میڈیا کی بھی توجہ کا مرکز رہا ہے، لیکن جتنی ہائپ اس مرتبہ کریٹ ہوئی شاید ہی کبھی اتنی ہائپ آپ نے ہم نے کبھی آبزرو کی نہیں کی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے فوج کے سیاسی دائرے سے باہر رہنے کے عزم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور جس سے اس ساری صورتحال سے جو کچھ ہم نے اندازہ لگایا ہے سہیل اقبال بھٹی صاحب، وہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوگی، جو بھی ان کا آئینی کردار ہے وہ اس کو بجا طور پر جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فیصلہ ساز ہونے کے ساتھ ساتھ فوج کے کردار کو جو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں، اس کی بجائے وہ ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ وہ ایک فوج کے ایک سہولت کار کا جو کردار ہے اسی کو ہی ایڈمٹ کریں، یہ بھی، اور پھر فوج نے یہ بھی کوشش کی ہے ابھی اس عزم سے، ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج کا کسی ایک سیاسی کیمپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، فوج جو ہے وہ ایک بالکل کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہی، وہ اوورآل، اور ویسے بھی وہ کہنے کے سائڈ پہ پھر فوجی قیادت کسی بھی سیاسی حلقے کے استحصال کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ اپنے عمل سے چاہتے ہیں کہ ملک کی حفاظت کریں گے اور ان معاملات سے دور رہیں۔ پھر فوجی قیادت کو اپنے شہداء کی وراثت پہ فخر ہے، اور فوجی ڈپلومیسی کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ سرکاری مینڈیٹ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اسی طرح یہ جس طرح جنرل باجوہ صاحب کے اوپر اتنی برے طریقے سے جو آپ نے بھی اشارہ کیا، عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے اور باقی کچھ لوگوں نے کمپین چلائی، اس کو بڑے وسعت قلبی کے ساتھ جذب کیا، اس کو برداشت کیا، اور یہ بھی ایک اپنی طور پہ پہلی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس ماضی کے ان دنوں میں فوج نے بڑا کردار ادا کیا ہے، مثلاً
جو سرحدوں پہ باڑ لگائی گئی ہے، کووڈ-19 جیسے بہت بڑے معاملے کو چیلنج کو جو ہے فیس کیا ہے، ریکوڈک کے معاملے میں، FATF کے معاملے میں، FW ناسٹر وغیرہ کے معاملے میں، کرتارپور جو ہے اور کوریڈور کے حوالے سے، افغان امن معاہدے کے حوالے سے فوج کے بہت زیادہ پازیٹیو کردار رہے ہیں. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے جب پریس کانفرنس ہوئی تھی DGA ISI نے بہت خوبصورت بات کی تھی ندیم انجم صاحب نے، کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تنقید کریں لیکن جس قسم کے آپ سنگین الزامات لگا رہے ہیں یہ مت لگائیے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوں گی، اور یہ سب سے بڑی بات ہے. اور جنرل باجوہ نے بھی یہ بات کی کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور غلطی سے لرن کرنا چاہیے. اگر اب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے اور ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا اسی پریس کانفرنس میں DGI سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ابھی ہم سٹیٹمنٹ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے، اس اناؤنسمنٹ کے پیچھے ان سب کی فیصلہ سازی میں وہ سب لوگ شریک ہیں جنہوں نے 14-15 سال تک اس ادارے کو لیڈ کرنا ہے. ادھر سے تو یہ فیصلہ سنایا جا چکا، اناؤنسمنٹ ہو چکی، لیکن سوال یہ ہے کیا ہمارے سیاستدان بھی آئندہ مستقبل میں اس سے ایسے رویوں کا مظاہرہ کریں گے کہ ان کی جانب نہ دیکھیں؟ اگر آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو غیر فطری طور کے اوپر زبردستی جفا ڈال کے اقتدار میں آنے کی کوشش کریں گے، تو یہ سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ قانون سازی نہیں کروا سکتے، آپ کے ارکان پورے نہیں ہیں، تو آپ کو وہاں کال کر کے ان کی مدد طلب نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ بجٹ منظور نہیں کروا سکتے آپ فریش مینڈیٹ کے لیے واپس جائیں. آپ مت کہیں کہ ایک طریقہ عدم اعتماد آئینی طریقے سے آ رہی ہے، آپ کال کریں جی مجھے بچائیں. صحیح ہو گیا، آپ کو ایسی توقعات ختم کرنی ہوگی، پھر یہ کردار ختم ہوگا، اور اسی حوالے سے اسی طرح آج بھی باتیں ہوئیں. عمران خان صاحب نے بات کی، رانا ثناءاللہ نے بھی کچھ باتیں کی، اور انہوں نے بھی رانا ثناءاللہ نے بلکہ یہ کہا کہ اس طرح نہیں. حاج آصف نے بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کی کہ یہ تاریخ لے کے نہیں جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی اس طرح کی تاریخ نہیں دلوائے گی. رانا ثناءاللہ کی گفتگو کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ مظہر برلاس صاحب کا تبصرہ لیں گے. رانا ثناءاللہ کیا کہتے ہیں، سنائیے گا. صاحب یہ اب بے مقصد اجتماع جو ہے اسے آپ ملتوی کر. تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس اجتماع کے متعلق حکومت کو آگاہ کیا ہے. کوئی بھی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گرد فائدہ اٹھا سکتا ہے. آپ کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے. اس میں کچھ آپ نے بھی خود بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے. عمران خان صاحب آپ کو پنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی. اب اس ضد کو چھوڑیں، اس میں آپ کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. الیکشن کی ارلی ڈیٹ چاہتے ہیں تو آپ سیاستدان بنیں، سیاست میں واپس آئیں. سیاستدان بنیں اور سیاست میں واپس ہیں، اور پنڈی سے آپ کو تاریخ الیکشن کی نہیں ملے گی. اسی حوالے سے خواجہ آصف نے بھی کچھ گفتگو کی. میرا خیال ہے آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں، پھر اس پہ اکٹھا ہی تبصرہ کرتے ہیں. خواجہ آصف نے کیا کہا وہ بھی سنا دیجیے. کراس کی، وہ حدود کراس کی تو لازمی طور پہ قانون بھی جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور پھر جو بھی ہمیں قانون جو اختیار جو حاصل ہیں ان اختیارات کو استعمال کیا جائے گا. یہ بالکل 100% چوائس جو ہے عمران خان کی ہے. جی مظہر برلاس صاحب، عمران خان کی چوائس ہے، ان کو لمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے، اور اگر انہوں نے لمٹس کراس کی تو قانون حرکت میں آئے گا. اور رانا ثناءاللہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی طور پر سامنے آئیں، سیاسی مذاکرات کی طرف آئیں، آپ ہمارے دشمن نہیں. انہوں نے اور بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا آپ ہمارے سیاسی مخالف ضرور ہیں، سیاسی دشمن نہیں ہیں، اور آپ کو پنڈی سے تاریخ الیکشن کی نہیں مل سکتی. اچھا، ایک تو میں اس سوال کے جواب سے پہلے بھٹی صاحب سے متعلق ایک بات کر لوں. بھٹی صاحب کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بھٹی صاحب آئینے کا ہمیشہ ایک رخ پیش کرتے ہیں، دوسرا رخ نہیں پیش کرتے. مان لیا کہ عمران خان نے یا ان کے حواریوں نے جنرل باجوہ پہ تنقید کی، تو کیا بھٹی صاحب وہ گجرانوالہ والا جلسہ بھول گئے جس میں میاں نواز شریف صاحب گول کھلا رہے تھے جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کے بارے میں؟ اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی جو میٹنگ تھی جو میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں ہوئی، اور آصف علی زرداری نے خطاب کی دعوت دی نواز شریف صاحب کو، تو نواز شریف صاحب نے جو گول کھلائے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. دیکھیے، جب آپ بات کریں تو آپ کو سب کی بات کرنی چاہیے. ہم نے سیاستدانوں کی بات کی ہے، خان صاحب جی ہاں، میاں نواز شریف بھی سیاستدان ہے جی، یقیناً وہ اس میں کور ہوتے ہیں یقیناً. جی اس سے پہلے آپ نے جو بات کی بھٹی صاحب، میں وہ گفتگو آپ کی سن رہا ہوں، آپ بھی ذرا سن لیجیے. ٹھیک ہے، رانا صاحب نے آج بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اب وہ تیاری کر چکے ہیں، اب انہوں نے لانگ مارچ کے لیے آنا ہے. تو یہ درست عمل ہے کہ سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے بات چیت کرنی چاہیے،
لیکن کیا آپ نے خواجہ آصف صاحب کی وہ گفتگو سنی ہے جو قومی اسمبلی میں انہوں نے کی تھی کہ آرمی چیف کو لگنے دیں, پھر ہم نے عمران خان سے 2 ہاتھ کرنے ہیں؟ تو کیا جو لوگ دھمکیاں دیں ان کے ساتھ وہ کیسے بیٹھیں؟ پہلے تو حکومت کو اپنا رویہ درست کرنا چاہیے کہ ایک طرف آپ ایک بندے کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. یعنی ایک ہاتھ میں آپ کے جوتا ہے اور دوسرے میں آپ کہتے ہیں بھائی بات کرو, تو اس طرح بات نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. مظہر برلا صاحب, آپ کو فواد چودھری کی گفتگو سناتے ہیں. فواد چودھری نے بھی آج ان کی گفتگو کے جواب میں کچھ باتیں کی تھیں, وہ سن لیجئے, پھر اس پہ تبصرہ کریں گے. فواد چودھری نے کیا کہا, سنائیے جی. ثناء اللہ شاید اپنی لیڈرشپ سے ان ٹچ نہیں ہے. اگر وہ ان ٹچ ہوتے تو وہ انہیں بتاتے کہ انہوں نے مذاکرات کی جو ایفرٹ کی تھی, ہم نے اس کا جواب کیا دیا تھا. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر حکومت ارلی الیکشنز کے اوپر اعلان کرنے کو تیار ہے. باقی سارا فریم ورک جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہی نہیں ہیں تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے مذاکرات پھر کیا کرنے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب تو جو مرضی کر لیں ان کا فیس تو سیو نہیں ہو سکتا. خواجہ صاحب تو جتنی بے شرمی کے انتہا پہ ہیں ان کو کیا فیس سیونگ ہو سکتی ہے. خواجہ آصف صاحب سے میں کہتا ہوں وہ لاہور کی لکشمی چوک میں بیٹھ کے کھانا کھا کے دکھا دے ذرا. اگر نہ ان کو گندے اڈے پڑے تو مجھے کہیے گا. اس وقت قبروں کے شیر ہیں, قبروں سے نکل کے دیکھیں گے کیا حالات. جی مظہر برلا صاحب, ویسے تو مجھے یہ سلاٹ کا موقع جو بنتا تھا اس کا سہیل اقبال بھٹی صاحب کو بنتا تھا, لیکن کیونکہ آپ کی بات اس ربط کے حوالے سے تھی. نہیں, بھٹی صاحب کو دے موقع, میں تاکہ بھٹی صاحب کی جو اور مغرب گفتگو ہے وہ سن لوں. جی ٹھیک ہے, میں بھٹی صاحب کی طرف چلتا ہوں. بھٹی صاحب, یہ مذاکرات کے جواب میں پھر انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ پہلے اعلان کریں تو پھر مذاکرات کی طرف آئیں, اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو بے شرمی کی انتہا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس اعلیٰ اخلاقیات کے اس کرشمے کے اوپر اس ٹکڑے پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, فواد چودھری صاحب نے جو ہوش ربا ڈسکشن کی تو یقینی طور پہ اس پہ کومنٹ اگر برلا صاحب کرتے تو زیادہ اچھا تھا, لیکن چلے انہوں نے ان کی گریٹنس کے انہوں نے کہا کہ ہمیں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ جتنی عوام, جتنی بڑی تعداد کے اندر ملک کے اندر سب سے بڑی فالوئنگ ہے اس وقت, کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ہے. وہ فالوئنگ, وہ عوام اس لیے ان کے اتنے بڑے فالوورز ہیں کہ باقی جماعتوں سے ان کے رویے مختلف ہیں, ان کا کنڈکٹ باقی جماعتوں سے مختلف ہونا چاہیے, ان کے وعدے ان کے مشہور باقی جماعتوں سے مختلف ہیں. ان کو تو آپ نے برا بھلا کہہ کے چور ڈاکو سٹیمپ سب کچھ دے کے وہ تو فارغ آپ نے کیا ہوا ہے. اب آپ نے کوئی نئی مثال قائم کرنی ہے, آپ نے اس معاشرے کو انتشار کا شکار نہیں کرنا, اس معاشرے کو جوڑنا ہے. چونکہ باقی جو خرابیاں تھیں, تباہ کاریاں تھیں, وہ تو باقیوں کے ذمے ہیں, وہ کرتے آ رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. آپ نے تو اس سے منفرد کام کرنے. صحیح ہے. آپ نے لکشمی چوک میں اگر سیاستدانوں کو گندے انڈے پڑھنے ہیں تو فواد چودھری صاحب نے اس روش کو تبدیل کرنا ہے کہ نہیں, سیاستدانوں کو لکشمی چوک میں گندے انڈے نہیں پڑیں گے, سیاستدانوں سے لوگ کویسچن کریں گے, ووٹ والے دن جا کے لوگ اپنا حق ہے استعمال کریں گے. صحیح ہے. یہ رویے اڈاپٹ کر کے آپ کبھی اس پارلیمنٹ کے اندر آپ بہتری کا اور جمہور کی بالادستی کا آپ خواب پورا نہیں کر سکتے. وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی, کوئی بھی آپ نہیں کر سکتے. صحیح. ان رویوں کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. درست ہو گیا. وہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں, فیض آباد آپ دھرنا دے رہے ہیں, پنجاب مری روڈ بند کریں گے کل, پارلیمنٹ ہاؤس میں آ کے مہذب طریقے سے آپ بات کر کے چیزوں کو آگے بڑھائیں, پھر آپ کو تبدیلی کر سکتے ہیں, ورنہ تو یہ تماشا ہے. ٹھیک ہو گیا. مظہر برلا صاحب, یہ اس پہ کیا کہیں گے کہ پارلیمنٹ میں آتے نہیں ہیں اور جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جب پارلیمنٹ میں جانا ہی نہیں ہے اور پھر حلقے میں بھی نہیں جانا ہے اور پھر الیکشن بھی لڑنے ہیں, تو یہ قومی وسائل کا ضیاع نہیں ہے, یا دوغلی پالیسی نہیں ہے, یا یہ پارلیمانی نظام جو ہے اس کے حسن کا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ تو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جو جس اسٹریٹجی نے پوری پی ڈی ایم حکومت کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے. اب آ جائیے کہ کرنا کیا چاہیے. جو بھٹی صاحب نے فرمایا, گزارش یہ ہے, کرنا یہ چاہیے کہ آپ 48 کروڑ کی کرپشن کریں اور کہیں کہ جی کوئی کیس بھی نہ بنے, کیونکہ آپ نے 50 کروڑ کی کرپشن نہیں کی. بھائی کرپشن تو 1 روپے کی بھی کرپشن ہے, تو کرپشن کے دروازے کھول کر آپ معاشرے کو تبدیل کیسے کریں گے؟ بھٹی صاحب, اور آپ سے میری گزارش ہے, آپ انڈین سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن دیکھیں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے کسی پولیٹیشین پہ کرپشن ہو اور آپ کی پارٹی نے اگر ٹکٹ دے دیا تو آپ کی پارٹی بین ہو جائے گی.
ذرا کل پرسوں نکال لیجئے گا, اس پہ ہمیں ڈبیٹ کرنی چاہیے. کرپشن کے دروازے کھول کے آپ معاشرے کو نہیں بدل سکتے. یہ کیا مذاق ہوا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے نام, آپ اپنی بیٹیوں کے نام, بیویوں کے نام اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے نام جائیدادیں لگوائیں اور کہیں جی ان سے پوچھیں, مجھ سے تو نہ پوچھیں. یہ مذاق ہے. اسی مذاق کے خلاف لوگ عمران خان کے ساتھ جمع ہوئے. نہیں لیکن برلا صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں نا, اس میں یہ تو نہیں ہے کہ کرپشن کی کوئی اجازت دے دی گئی ہے, کوئی پرمیشن گرانٹ کر دی گئی ہے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ ایک منٹ, صرف ایک گزارش ہے, آپ ضرور ربط آپ کی گفتگو کا جوڑیں گے کہ یہ تو ایک کہا گیا ہے کہ 50 کروڑ کی ہے تو نیب دیکھے گی, 50 کروڑ سے کم ہے تو ایف آئی اے دیکھے گی. اس میں کوئی میرا خیال ہے کرپشن کی اجازت تو کہیں نہیں ہے. آپ جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا کہ وہ ثبوت پیش کرے, نہیں تو افسر جو ہے اس کو 5 سال قید ہوگی, 10 سال اتنا جرمانہ ہوگا. او بھائی ایسی صورت میں کون سا پاکستان کا افسر رسک لے گا آپ کے پیچھے چڑھنے کا؟ تو یہ تو آپ نے سارے دروازے کھولے ہیں کرپشن کے. یہ جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اس میں جو لوگ بھی انوالو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے. پہلے ہی ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں نا سیاسی مسائل. صحیح ہے. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. صحیح ہے. اور آج انہوں نے جو کام کر دکھایا ہے یہ 16% پہ لے گئے ہیں شرح سود کو. یہ تو سود کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے. آپ کی ایکسپورٹ ختم ہے, آپ کے جو باہر سے پاکستانی پیسے بھیجتے تھے وہ انہوں نے بینکنگ سیکٹر ہی یوز کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ کا تو مسئلہ اس وقت معیشت ہے اور آپ کو کوئی خیال ہی نہیں. آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ہاں ٹیکس کلچر بھی نہیں. اور پہلے مفتاح صاحب نے تباہی کی, اب یہ جو جگلر آئے تھے ڈار صاحب انہوں نے تباہی کا اور دہانے پہ پہنچا دیا. یہ بھٹی صاحب آپ کو نہیں بتاتے کہ 2 لاکھ سے زائد ایل سیز کھلنے والی ہیں, وہ ایل سیز کھولیں گے تو کہاں تک ڈالر جائے گا؟ آج آپ کی جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں ڈالر کی کیا قیمت ہے اور لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. یہ معیشت درست نہیں ہوگی تو آپ مسئلے کیسے حل کریں گے؟ پاکستان کا تو سب سے بڑا مسئلہ سیاسی سے بھی زیادہ معاشی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی میں پوچھتے ہیں سہیل اقبال بھٹی صاحب, یہ کیا وجہ ہے جناب, یہ انہوں نے کیوں نہیں مسائل حل کیے؟ لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے. بڑی توقعات وابستہ تھیں, ساگڈار بڑی توقعات ہمیں دلا کے آئے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آئیں گے تو بڑا معیشت کی جو تباہی کی صورتحال ہے اس پہ کنٹرول کر لیا جائے گا. مفتاح اسماعیل نے جو گول کھلائے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے, لیکن کیا کہیے, کچھ دن تو ڈالر کو کچھ نہ کچھ لگام ڈال لی گئی لیکن پھر اڑان وہیں کی وہیں برقرار ہے. اور دعویٰ تھا 180 روپے تک آ جائے گا ڈالر, لیکن یہ تو 200 کے قدم چومنے کو بھی تیار نہیں ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے کہ دورہ ترکیہ وزیر اعظم شہباز شریف کا, وہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ترک رہنما طیب اردوان اور شہباز شریف نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی, مل کے چلنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا, دونوں ممالک کی دوستیوں کا بھی ذکر ہوا اور بھی وہاں بہت کچھ ہوا, میل ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ایک نئی لانچنگ بھی ہوئی. مظہر برلا صاحب سے پوچھتے ہیں, اس پہ تبصرہ کریں کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ترکیہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, وزیر اعظم پاکستان جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت سے بیرونی دورے کیے ہیں, مگر ابھی تک ان بیرونی دوروں کے ثمرات پاکستانی لوگوں تک یا پاکستانی قوم تک نہیں پہنچے. درست ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کوشش نہیں کر رہے, یقیناً وہ کوشش کر رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے اس دورے میں بھی ان کے صاحبزادے وہاں سے آ جائیں کسی دوسرے ملک سے. صحیح ہے. تو میاں صاحب کو چاہیے تو یہ کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے, دوسرے ملکوں سے باتیں کریں اور معاہدے کریں. لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ ان معاہدوں کا یا دوسرے ملکوں سے تجارت ہماری کیسے ہو سکتی ہے جب ہمارے ہاں ایل سیز ہی نہیں کھل رہی. ہمارے ہاں تو نہ امپورٹ ہو رہی ہے نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. پتہ نہیں ہمارا ملک کیسے چل رہا ہے اور یہ کب تک ایسے چلے گا. تو یہ تو ایک دن کھولنا پڑے گا. اس پہ وزیر اعظم صاحب کو اپنے جو
وزیر خزانہ ہیں, ہو سکتا ہے وہ ان سے طاقتور ہوں, لیکن انہیں بات تو کرنی چاہیے, کیونکہ ملک کی معیشت بہت گڑبڑ ہے اس وقت, بہت برے حالات ہیں. ایک اور میں بات آپ کو یہاں کرتا چلوں, دیکھیے قطر میں ابھی 2 لاکھ ملازمتیں آئی تھیں, پاکستان کو آفر ہوئی, مگر یہ کس کی نالائکی ہم کہیں گے کہ پاکستان صرف 46,000 ملازمتوں پہ لوگ بھیج سکا. وہ باقیوں پہ بھیجنا چاہیے تھا. اگر ہمارے کچھ پاکستانی چلے جاتے تو ایک تو لوگوں کو روزگار مل جاتا, دوسرا پاکستان میں ڈالر آتے, اور پاکستان کے لیے ظاہر ہے بہتری ہوتی. 2 لاکھ لوگوں کو اگر نوکری مل جائے بیرون ملک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہوتی. اب یہ ایک کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں کہ دوسری گورنمنٹ جو اس سے پہلے تھی اس میں زلفی بخاری صاحب بڑا کام کر رہے تھے. صحیح ہے. اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے بھیجے بھی بہت سے لوگ, انہوں نے 5-6 لاکھ لوگ بھیجے, اور وہ مزید معاہدے کر رہے تھے, اور ایسے ملکوں سے بھی کر رہے تھے جہاں پاکستانی افرادی قوت پہلے کبھی نہیں گئی تھی. تو موجودہ حکومت میں جو بھی اوورسیز کا منسٹر ہے, مظہر پرلاز صاحب آپ برا نہ منائیں, ویسے مجھے بھٹی صاحب کی طرف جانا ہے. آپ نے کہا زلفی بخاری بڑا کام کر رہے تھے, تو عمران خان نے اسی لیے تو نہیں ہٹا دیا تھا زلفی بخاری کو کہ بہت اچھا کام کر رہے تھے؟ نہیں, وہ زلفی نے دیکھیے, وہ ان کا نام جب آیا وہ رنگ روڈ والے میں ظاہر ہے وہ ایک ٹسل تھی, ان کا نام ایسے ڈال دیا. اچھا, تو وہ زلفی بخاری صاحب خود اقتدار سے الگ ہوئے. ٹھیک ہو گیا, ان کو کسی نے نکالا نہیں, صحیح ہو گیا, وہ خود اقتدار سے. زبردست. جی سہیل اقبال بھٹی صاحب, آپ کوئی نہ کوئی ایکسکلوسیو خبر لے آتے ہیں پروگرام میں ماشاءاللہ, تو آج کوئی خبر لائے ہیں, سنا ہے کوئی توشہ خانہ اسکینڈل کے حوالے سے, اور کوئی کابینہ ڈویژن کچھ نیا اقدام کرنے جا رہی ہے, کچھ قوانین میں ترمیم کر رہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ علی صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور توشہ خانہ کے تحائف اور ان کا تذکرہ چرچا تو کئی عرصے سے آن اینڈ آف ہوتا رہا ہے, لیکن اس نے زیادہ اس وقت کی اس لیے ہائپ کریٹ ہوئی جب عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن پاکستان میں ریفرنس کیا, درخواست گئی, ضابطہ سماعت ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, قیمتی گھڑیاں, ہیرو سے مزین پین, کف لنک, اور وہ معاملہ اس نہج تک پہنچا کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایک سنگین فیصلہ آیا. تو اس کے بعد سے ایک بہت بڑی وہاں ڈیبیٹ جاری ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. 1973 سے پہلے توشہ خانہ میں جو جتنے تحائف آتے تھے ملک سے مختلف سربراہان مملکت دیا کرتے تھے, تو یہ فورن آفس اس کو ہینڈل کرتا تھا. 1973 کے بعد کیبنٹ ڈویژن کے پاس آئے, اور آپ سن کر حیران ہوں گے عمران خان صاحب کہ کیا آج کی ڈیٹ تک توشہ خانے میں آنے والے تحائف کے طریقہ کار, ان کو خریدنے سے متعلق, ریٹین کرنے سے متعلق, جمع کرانے سے متعلق کوئی قانون, کوئی رولز, کوئی پالیسی نہیں ہے. صحیح ہے. 2.5 صفوں کا صرف ایک پروسیجر ہے, اور توڑ مروڑ کے اس کو رکھا گیا وہاں پر, اور جتنے قیمتی تحائف آتے رہے وہاں پر جمع ہی نہیں کروائے جاتے. 2-4 چیزیں آئی تھیں, اور اس وقت کیبنٹ ڈویژن کے بیسمنٹ وہ جو کمرہ ہے وہاں پر کوئی ایسی قیمتی کوئی تحفہ موجود نہیں ہے. ماضی میں جتنے بھی حکمرانوں کو ملے, کوئی 10% ادا کر کے لے گیا, کوئی 7.5%, یہ ترمیم ہوتی رہی, کوئی 25%, کوئی 50% تک. لیکن الٹیمیٹلی اس لیٹسٹ جو تحائف تھے جو محمد بن سلمان کی طرف سے ملے تھے, اس کی وجہ سے معاملہ اس نہج تک پہنچا. اب سیکٹری کابینہ ڈویژن احمد نواز سکھیرا نے ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ذرائع نے ہمیں تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایک پالیسی ڈرافٹ کر کے وفاقی حکومت کو ارسال کر دی ہے, اگرچہ بڑا امتحان ہے حکومت کا. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی تحفہ جو کسی سربراہ مملکت کو, کسی وفاقی وزیر کو, ایون بیوروکریٹس کو ملے گا, کسی کو ملے گا, اس کی جو پراپر اس کی جو ویلیوشن کا طریقہ کار ہوگا وہ اڈاپٹ کیا جائے گا, اور جو اس کی اصل قیمت ہوگی 100% ادا کرنا پڑے گی, اور اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہوا اوپن آکشن ہوگا. لہٰذا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ خود سے طریقہ کار ایویلیوشن کروائیں, 20-25% دیں اور تحفہ لے کے غائب ہو جائیں, یہ سلسلہ نہیں بنے گا. اس کے ساتھ بڑی حیران کن آج یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو وزراء اعلیٰ کو بھی قیمتی تحائف ملتے آ رہے ہیں, ابھی بھی ملتے ہیں, وہ کبھی توشہ خانہ میں جمع نہیں ہوئے. وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ 10-15 یا 20-25% دیے بغیر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹس کو بھی تحائف ملتے ہیں, اور اس پروسیجر کے مطابق وہ بھی یہاں پر جمع ہونا چاہیے جو کہ وہاں پہ جمع نہیں ہوتے. اب ایک کمپریہنسو پالیسی لائی جا رہی ہے جس کے اندر سب کو کور کیا جا رہا ہے کہ وہ ادارے, وہ شخصیات جو تحائف لینے کے بعد خاموشی سے پاکٹ میں یا گھر لے جاتے ہیں, اب نہیں لے جا سکیں گے. جتنی اس کی قیمت ہے ایکچوئل مارکیٹ کے مطابق یا وہ ادا کریں گے, اگر اس پرائس کے اوپر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہوگا
اوپن کمپٹیشن ہوگا, جو سب سے زیادہ بولی دے گا, کوئی پرائیویٹ ٹھیک ہو پرسن گیا. ہو تو وہ لے جا سکے گا. بالکل صحیح. مظہر برلا صاحب کلوزنگ پہ جانا ہے, اگر آپ ایک آدھ جملہ اس پہ کہنا چاہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف سیاسی شخصیات نہیں, تمام سرکاری, صرف سول بیوروکریسی نہیں, تمام سرکاری عہدیدار, ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جمع ہونا چاہیے اور بالکل اوپن اس کی ہونی چاہیے بولی. جی بالکل صحیح ہے جی. توشہ خانہ میں جو بھی آتا ہے, دنیا جہاں سے جو گفٹ دیتی ہے, کسی بھی آپ عہدے پر فائز ہیں تو وہ اس ملک کے لیے, اس ریاست کی وجہ سے آپ کو دیتے ہیں, ذاتی رشتہ داری تو کوئی اس طرح کی ہوتی نہیں ہے. تو یقیناً اس کے لیے جیسے بھی پالیسی لائی جا رہی ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہوگی. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.